السلام علیکم ناظرین، سیاست اور تاریخ میں جہاں زیب چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں تعلقات کی ہسٹری، تاریخ، سٹوری۔ اور یہ سٹوری ہم شروع کریں گے 1988 سے۔ 1987 میں بینظیر بھٹو جب واپس آئیں تو انہوں نے 88 میں جو ہے الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، پہلے وہ غیر جماعتی تھے، لیکن پھر شاید کورٹ نے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا نہیں جی یہ جماعتی بنیاد پہ کروائے جائیں، تو ضیاء صاحب کے بعد جو ہے وہ پہلے الیکشن 1988 میں جماعتی بنیادوں پہ ہوئے، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ پیپلز پارٹی وہ جیتی، اور محترمہ جو ہے وہ بینظیر بنی، وزیر اعظم بنی۔ اور پنجاب ویسے اوورال جو ہے وہ وہاں پہ سچویشن یہ تھی کہ اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ جتوئی صاحب تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، جن کا تعلق سندھ سے تھا، اور وہ ان کا بھی جو ہے اس وقت آئی جے آئی کے نام، اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے نہیں، مسلم لیگ ان کی اپنی پارٹی تھی، لیکن اپوزیشن کے لیڈر جو تھے وہ بنے تھے، اور جو ہے وہ اپوزیشن میں جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی تھی، مسلم لیگ تھی اس ٹائم، ابھی نواز نہیں تھی بنی، یہ تو کہیں جا کے رجسٹر ہوئی ہے 1993 میں، تو ابھی وہ پاکستان مسلم لیگ کے نام سے جو ہے وہ الیکشن لڑا گیا تھا۔ تو 1989 میں جو ہے میاں نواز شریف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے، یہ 88 کے الیکشن میں بنے تھے، 1989 میں انہوں نے محترمہ کے خلاف جو ہے پہلی تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ میاں صاحب ٹانگیں کھینچا کرتے تھے اس وقت بی بی کی، ایون کہ بی بی بحیثیت پرائم منسٹر جب لاہور آتی تھی تو میاں صاحب تو کبھی ان کے استقبال کے لیے بھی نہیں تھے جاتے ہوتے، ان کے تعلقات کی نوعیت اس نہج پہ آ چکی تھی اس ٹائم تھی۔ خیر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تو 1990 میں یہ ہوا کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ ساز باز کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ اس وقت پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے وہ ایک اتھارٹی ہوتی تھی کہ نیشنل اسمبلی جو ہے وہ توڑ سکتا تھا، نیشنل اسمبلی کی وہ ساری اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، یہ اس کی اتھارٹی تھی اس وقت، آئین میں یہ جو ہے شک موجود تھی، 52 بھی شاید وہ شک تھی آئین کی جس کے تحت وہ توڑ سکتا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور صدر کے ساتھ جو ہے ڈیل کر کے اسمبلی توڑوا دی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ڈیل کی اور فنڈنگ دی، اور اس فنڈنگ کے تحت جو ہے ایک جماعت بنی جس کا نام تھا اسلامی جمہوری اتحاد، جس کو آئی جے آئی بھی کہا جاتا تھا۔ اس اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اس کے علاوہ جو علاقائی مختلف صوبوں کی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں وہ بھی شامل تھا۔ ایک آدھا شاید پیپلز پارٹی کا جو ہے شیرپا صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آفتاب شیرپا، انہوں نے اس وقت اپنی علیحدہ جو ہے پیپلز پارٹی شیرپا کے نام سے بنا لی تھی، یہ بھی اس آئی جے میں شاید شامل تھے۔ خیر 1990 میں جو ہے وہ جب اسمبلی ٹوٹی تو اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے، اور آئی جے آئی کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جو جیسے میاں صاحب نے کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو محترمہ نے بھی وہی سچویشن کی۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی، اور 1993 میں جو ہے یہ اسمبلی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے، دوبارہ جب الیکشن ہوئے تو اس میں جو ہے پیپلز پارٹی 93 کے الیکشن میں دوبارہ سے جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی، اور فاروق لغاری کو صدر بنا دیا گیا۔ اب فاروق لغاری صاحب بیسیکلی تو پیپلز پارٹی کے تھے، اور ان کا جو ہے وہ بڑا کنسرن تھا اس حوالے سے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی میاں صاحب کے قدموں میں جو ہے گر پڑے، اور 1996 میں جو ہے 96 میں جو ہے یہ گورنمنٹ دوبارہ ڈیزالو کر دی گئی، صدر صاحب نے دوبارہ ساری اسمبلیاں توڑ دی، اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا، اور میاں صاحب جو ہے وہ 1997 میں جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم دوسری دفعہ بن گئے۔ پہلی دفعہ جو ہے 1990 سے لے کے 1993 تک بھی وہی وزیر اعلیٰ تھے۔ خیر اس کے بعد مشرف صاحب نے کو کیا 99 میں، اور جو ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور سچویشن جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ 2007 میں جب بی بی نے ڈیل کی این آر او لیا مشرف سے، تو اسی دور میں جو ہے میاں صاحب بھی جو ہے جیسے زبردستی آ گئے یا معافیاں مانگ کے آئے، جیسے بھی آئے۔ خیر
آ گیا. اور 2008 میں دوبارہ الیکشن ہوا. بی بی اس سے پہلے شہید ہو گئی, تو زرداری صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین بن گئے. 2008 میں الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی نے جیتا, لیکن اس کے لیے ان کو کولیشن کو چاہیے تھا, وہ اکیلے جو ہے گورنمنٹ نہیں تھے کر سکتے. اور ان دونوں جماعتوں نے مل کے 2007 میں آنے سے پہلے میاں صاحب کی اور بی بی کی ایک ملاقات ہوئی تھی, جس میں جو ہے انہوں نے ایک وہ لائحہ عمل آگے بڑھنے کے لیے طے کیا تھا, جس میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی تھی. مجھے اب تک اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے, یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. جو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا, اس کا ایک نام تھا, اس میں کچھ چیزیں انہوں نے طے کی تھی. خیر, سو کیونکہ یہ ان دنوں میں آپس میں کافی قریب آ چکے تھے. 2008 میں جب کابینہ بنی تو اس میں نواز لیگ کے بھی لوگ شامل تھے, جنہوں نے اس کابینہ میں مشرف کے تحت حلف اٹھایا. مین جو بڑے نام میرے ذہن میں اس ٹائم ہیں, ان میں سے ایک اسحاق ڈار صاحب ہے, دوسرے خواجہ آصف صاحب ہیں, زندہ ہیں. آپ ابھی بھی جو ہے ان سے چیک کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. خیر, لیکن زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے, ایک زرداری صاحب پہ بھاری بڑا اسی دور میں یہ نعرہ بنا تھا. تو جب 2-3 مہینے گزرے تو, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ بنی, اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ اس وقت کیبنٹ میں آ گئے. اس وقت کے سینئر وزیر جو تھے راجہ ریاض صاحب تھے, جو اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ایم پی اے بنے تھے, اور آج کل ایم این اے ہیں وہ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ. خیر, تو اس طرح سے ہوا. لیکن 2-3 مہینے بعد ہی جب زرداری صاحب نے ان کے جو آپس میں معاہدے ہوئے تھے ان کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی, تو زرداری صاحب نے کہا وہ کوئی حدیث تو نہیں تھی, تو وعدے وہی تھے, اور وعدے وہی جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو میاں صاحب کو بڑا غصہ لگا, انہوں نے جو ہے وہ سب کو اسمبلیوں سے نکلوا دیا اور کیبنٹ سے نکال دیا پنجاب میں. لیکن کچھ عرصہ تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ, میں اب کیا کہوں, لیکن خیر وہ پنجاب کی جو کیبنٹ میں وہ چلتے رہے کچھ عرصہ تک. اس کے بعد سٹوری آ گئی, 2008 کے الیکشن گزر گئے, اس میں پیپلز پارٹی بنی. پھر آ گئی 2013, جس میں نواز لیگ کی گورنمنٹ بن گئی. سو ان کے بارے میں, شریفوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب اپوزیشن میں ہوں تو یہ پاؤں کو پڑتے ہیں, اور جب یہ حکومت میں ہوں تو یہ اگلے لوگوں کے گلے پکڑتے ہیں. تو انہوں نے بھی وہی گلے پکڑنے والا کام شروع کر دیا. لیکن ہوا یہ کہ میاں صاحب نااہل ہو گئے. سو اس کے بعد 2018 میں جب الیکشن ہوا تو پی ٹی کی گورنمنٹ بن گئی, کولیشن گورنمنٹ بنی, کاف لیگ, ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی. اس وقت جو ہے وہ مینگل صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے. سو اس طرح سے کر کے انہوں نے اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کر لی. تو عمران خان نے, اگر آپ کو یاد ہو, سب سے پہلے جو تقریر کی تھی عمران خان نے, اس میں بڑا واضح کہا تھا یہ چور ہیں, یہ سب میرے خلاف جو ہے اکٹھے ہوں گے اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے. اور وہی ہوا. تھوڑا سا عمران خان کی گورنمنٹ کا ٹائم گزرا, جب ان کے خلاف کیسز چلنا شروع ہو گئے, پہلے بنے اور اس کے بعد جب چلنے شروع ہو گئے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے شروع ہو گئے. زرداری صاحب لاہور آئے, میاں صاحب کے گھر گئے, جہاں پہ ان کا جو ہے شائیہ یا زرانہ دیا گیا تھا, جس میں 30 سے 40 قسم کے کھانے تھے. اس میٹنگ میں میاں شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ اس سے پہلے جلسوں میں اعلان کر چکے تھے کہ ہم جو ہے پیٹ پھاڑ کر پیسے واپس لیں گے اور ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے زرداری صاحب کو. لیکن خیر, سو یہ تھوڑی سی جو ہے بات چیت آگے بڑھی. میاں صاحب اس وقت تک جو ہے وہ جانے کے چکروں میں تھے, کیونکہ وہ جیل میں تھے. تو انہوں نے جو پلیٹلیٹس اپنے جو ہے اپ ڈاؤن کروا کے جو ہے وہ باہر نکل گئے. اس کے بعد کی سٹوری بڑی مزیدار کیا. اس کے بعد سب سے پہلے بنی پی ڈی ایم, جس میں مولانا فضل الرحمان, یہ 2 بڑی پارٹیاں اور 8 پارٹیاں اور تھیں, جو کہ جنہوں نے مل کے ٹوٹل 11 پارٹیاں تھیں, جنہوں نے یہ پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی. اب اس میں کیونکہ بڑی پارٹیاں 2 نواز لیگ اور پیپلز پارٹی تھی, تو ان کی آپس میں کافی جو ہے وہ گہری ایک دوسرے کے ساتھ بن رہی تھی. تو انہی دنوں میں جو ہے وہی محترمہ بینظیر بھٹو, وہی ذوالفقار علی بھٹو, جن کے خلاف انہوں نے 90 کے الیکشن میں, 88 کے الیکشن میں ہیلی کاپٹر سے ان کی گندی تصویریں کھنچوائی تھی. مریم نواز کو ان لوگوں کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھی, اور ان لوگوں کو اور یہ بھی کہنا پڑا کہ وہ جو ساری باتیں تھیں وہ بس ختم ہو گئی ہیں, محترمہ بڑی اچھی تھی, اور یہ جو ان لوگوں کے سسٹمز ہوتے ہیں. تو بلاول صاحب جو ہیں اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست سے محترمہ کو لاڑ کانا گڑی خدا بخش تک کھینچ لائے, جہاں پہ آگے انہوں نے جن کے خلاف کل تک باتیں کرتے تھے ان کی جو ہے وہ دعائے مغفرت ادا کی گئی. خیر, اس کے بعد سٹوری پھر تھوڑی آگے چلی. تو ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں استعفیٰ دو اور تحریک اعتماد لانے کے جو مسائل ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کے, ان کی وجہ سے پھر آپس میں لڑائی ہو گئی, اور پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم سے پھر جدا ہو گئی.
اب پی ڈی ایم جو ہے وہ علیحدہ تھی، پیپلز پارٹی اور اے این پی علیحدہ ہو گئی. اس کے بعد اب دوبارہ یہ اب ماضی قریب کا جو زمانہ ہے وہ چل رہا ہے سمجھیے. اس کے بعد دوبارہ کیسوں کی جب وہ میاں شہباز شریف کو بھی اندازہ ہوا کہ نہیں اب یہ جو میرے خلاف منی لانڈرنگ کا کیسز ہیں ان میں کافی کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے جا کے زرداری صاحب کے پاؤں پکڑے کہ ساڈا کچھ کرو. تو زرداری صاحب اور بلاول جو ہے وہ ان کے گھر ہے ابھی لاہور میں، اور جیسے ہی وہ ان کے گھر سے نکلے اس کے بعد ہر طرف سے جو پیڈ اینکرز تھے، جو یلو جرنلسٹ تھے، ٹوکرا صحافی تھے، لفافہ صحافی تھے، ان کی طرف سے شور اٹھنا شروع ہو گیا تحریک اعتماد کا، جو کہ آج تک چل رہا ہے. کبھی نون لیگ کاف لیگ سے ملاقات ہو رہی ہے. زمانہ یہ آ گیا کہ جس زمانے میں یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم میاں صاحب کی اپنے بھائی کے لیے تعزیت بھی قبول نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ آج کا زمانہ آیا کہ میاں شہباز شریف کو جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑی اور ان سے معافی مانگنی پڑی. اور اس کے بعد ضلالت جو مونس الہی نے کی اگلے دن جلسے میں وہ علیحدہ تھی. اس نے کہا یہ تماشا لگا ہوا ہے، سیاسی تماشا ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے. خیر، اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں قریب آ چکے ہیں. سو مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے وہ زرداری صاحب سے اب پنگے بڑھا رہے ہیں. جہاں تک میرا تجزیہ ہے، میرا آئیڈیا ہے، وہ پیپلز پارٹی دوبارہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے کہ وہ ان کو کہے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ جو ہے نا لانگ مارچ شروع کرو. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے سندھ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ پنجاب میں داخل ہوں گے پیچھے 3 گاڑیاں جو ہے ان کی بچ جائیں گی. اس سے زیادہ گاڑیاں ان کے ساتھ نہیں ہونی ہیں، لوگ تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے نا پھر. تو اب دوستوں سچویشن اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو ہے نون لیگ کے تعلقات کی ہسٹری کچھ اس طرح سے تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ان لوگوں میں نہ اتنی ہمت ہے اور نہ یہ اکٹھے چلیں گے. زرداری صاحب نون لیگ پہ اعتبار نہیں کرتے، اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ زرداری صاحب پہ اعتماد نہیں کرتی. اور جب ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو تو تحریک عدم اعتماد کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو آج کل یہ جو ان کی آپس میں پریم کہانی ہے، یہ دیکھیے مہینہ 2 مہینے چلے گی میرے حساب سے، مارچ تک چلے گی. اس کے بعد جیسے ہی مارچ ختم ہوگا ان کی یہ پریم کہانی بھی ختم ہو جائے گی. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو پروگرام کو جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.